دینے کے لیے راجہ پیلیس بینکٹ ہال میں ایک تعارفیہ نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس نشست کی صدارت زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے نیشنل سیکریٹری عبدالجبار صدیقی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بدیع الدین نے شرکت کی۔ تعارفیہ نشست کی ابتدا تذکیر بالقرآن سے کی گئی، جس کے تحت مولانا سید آصف ندوی نے سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ترجمانی کے حوالے سے اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی کیا اہمیت ہے اس کو واضح کیا۔ خاص طور پر زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے اثرات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ناندیڑ یونٹ کے سیکریٹری ابرار دیشمکھ نے اس ادارے کی کارکردگی اور دائرہ کار کے بارے میں اہم باتیں بتائی۔ مسلمانوں سے لی جانے والی زکوٰۃ کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، بے سہارا اور مجبور لوگوں کو ماہانہ وظیفہ جاری کرنا، غریب طبقے کے ذہین اور باصلاحیت طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسکالرشپ فراہم کرنا، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے وابستہ کرنے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرام چلانا، اور اسی طرح اس ادارے کے انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے لگنے والے اخراجات کا انتظام کرنا۔ اس طرح کے کام زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی جانب سے کیے جائیں گے۔ محمد اکرام الدین نے زکوٰۃ سینٹر انڈیا ناندیڑ کی نو تشکیل شدہ ورکنگ کمیٹی کا تعارف کروایا، اور آخر میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے قومی سیکریٹری عبدالجبار صدیقی نے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے قیام کے اغراض و مقاصد کو تفصیلی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ جمع کرنا اور حقیقی مستحقین تک منصوبہ بند انداز میں خرچ کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن اب تک اس معاملے میں کوئی باضابطہ ادارہ نہیں ہونے سے یہ کام مشکل ہو گیا تھا۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہی زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا قیام عمل میں آیا ہے، جس سے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے تحت جس شہر سے زکوٰۃ جمع کی جائے گی اسی شہر کے مستحقین میں اس کا مصرف ہوگا۔ اس ادارے میں کسی ایک مخصوص جماعت، مسلک یا پھر کسی مکتب فکر کے لوگ ہی نہیں بلکہ امت کے سبھی افراد کو شامل کیا جائے گا۔ سب کی مدد سے اور سب کے لیے کام کرنے کا عزم کیا گیا ہے۔ پروگرام کی نظامت زکوٰۃ سینٹر انڈیا ناندیڑ یونٹ کے ممبر ایڈوکیٹ احمد میبن نے نہایت کامیاب انداز میں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا یہ بھارت کا پہلا ایسا ادارہ ہے جو ملت کے تعاون سے ملت کی معاشی بہتری کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے مقاصد میں یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت کی حیثیت سے مسلمانوں میں اس عبادت کی تعلیم دی جائے، اویئرنیس پیدا کیا جائے اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے میں ان کی مدد کی جائے۔ پھر اسی طرح سے جو کچھ زکوٰۃ حاصل ہوئی ہے اس زکوٰۃ کو قرآن مجید کی دی ہوئی شرائط کی بنیاد پر 8 مدات میں مستحقین تک ان کی معاشی بہتری کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، تعلیمی بہتری کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ ملت کا وہ طبقہ جو معاشی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا ہے اس کو پرماننٹ پینشن کی حیثیت سے ان کی کفالت کا انتظام کیا جائے۔ یہ وہ کام ہے، اور اس کام کے لیے زکوٰۃ سینٹر نے اپنا مشن بنایا ہے کہ امت سے غربت کا خاتمہ کیا جائے اور خود انحصار امت کی تشکیل دی جائے۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ اس کے جو ایکٹیویٹیز رہیں گے کیا ایک مخصوص موقع پر رہیں گے یا سال پر رہیں گے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز رہیں گے؟ زکوٰۃ کا جو نظم ہے کہ ملت کے جو مسائل ہیں وہ عمر بھر کے بھی ہیں اور سال بھر کے بھی ہیں، تو لہٰذا ملت میں یہ جو روایت ہے کہ زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ رمضان میں دیا جاتا ہے اور اس کو یہ زکوٰۃ سینٹر حاصل کرے گا۔ ملت میں یہ بھی مزاج ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور ہر سال انسٹالمنٹ میں وہ دیتا ہے، تو اس کو بھی یہ زکوٰۃ سینٹر حاصل کرے گا۔ تو یہ دونوں طریقے سے زکوٰۃ حصول کی جائے گی اور سال بھر ان مدات میں ان مستحقین لوگوں میں اس کی تقسیم کا ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، اس پہ چلتے رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا جو کہ جنوری 2022 میں ہندوستانی سطح پر قائم ہوا، اس کی برانچ، اس کا یونٹ ناندیڑ میں ابھی سٹارٹ ہوا ہے۔ ناندیڑ میں اس کی ایڈوائزری تشکیل دی گئی ہے، ایڈوائزری کے 17 ممبر ہیں، اور جو مرکزی زکوٰۃ سینٹر انڈیا نے جس طرح سے اس کے تدوین کی ہے پورا طریقہ، اس حساب سے ناندیڑ سینٹر کی بھی کارروائی کی جائے گی۔ اب اس سال یہاں سے آگے زکوٰۃ جمع کی جائے گی مزکی حضرات سے، اور کوشش کی جائے گی کہ ہمارے
طے شدہ طریقے کے مطابق مستحقین میں تقسیم ہو۔ زکوٰۃ یہاں سے لے کر یہیں تقسیم کی جائے گی کہ مرکز سے بھی؟ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا طریقہ کار ایسا ہے کہ جس شہر سے زکوٰۃ وصول ہوگی وہ اماؤنٹ اسی شہر میں تقسیم ہوگی۔ جو اس کا مطلب مزکی کا جو بھی پتہ ہوگا، اگر وہ کہیں اور بھی دیتا ہے اور وہ شخص اگر ناندیڑ کا ہے تو اس کا اماؤنٹ ناندیڑ میں ہی آئے گا، اور ناندیڑ میں اگر ہم کو اس کی ضرورت ختم ہوگی تو یہاں کے ایڈوائزری کے اوپر ہوگا کہ کچھ سرپلس اگر ہے تو ہم کسی اور مقام کے لیے دے سکیں گے جب ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تب تک یہ رقومات ناندیڑ کے لیے ہی استعمال ہوں گی۔ جملہ وصول شدہ زکوٰۃ کو اس کے تمام اہداف کو مکمل کرنے کے لیے باضابطہ پلاننگ کی جائے۔ ہمارے پلاننگ کے مطابق 45% زکوٰۃ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، انکم جنریٹنگ پروگرام کے لیے مختص کریں۔ نوجوانوں کے ٹریننگ کیمپس لیے جائیں، ان کے اندر اسکلز، ان کی صلاحیتوں کو ڈھونڈا جائے، ان کو اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا کر اسٹینڈ کیا جائے تاکہ آنے والے کچھ عرصے میں ایک فیملی زکوٰۃ کی مستحق ہونے سے باہر ہو جائے اور کچھ عرصے بعد وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شمار ہو جائے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان طالب علم جو چند روپیوں کے لیے تعلیم چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو اسکالرشپ دی جائے۔ ان کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کی ذمہ داری زکوٰۃ سینٹر لینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے۔ ہیلتھ سیکٹر میں جس طریقے سے آپ نے بہت تفصیل سے سنا، ہم چاہتے ہیں کہ آج جو فائلیں لے کر خواتین ہماری پردہ نشین گھومتی ہیں، کتنی حقیقت ہے یا کتنی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ناندیڑ شہر کے کسی شہری کو کوئی فائل پکڑی ہوئی خاتون دکھ جائے تو وہ اسے یہ کہے کہ آپ زکوٰۃ سینٹر کے آفس پہ چلے جائیے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہ حقیقی ہوگی تو آفس پر آئے گی، ہمارا فارم بھرے گی، ہم اس کے مسائل کو حل کریں گے۔ اگر وہ فیک ہوگی تو یقیناً وہ آفس تک بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اس طریقے سے ہم بھیک مانگنے والوں کی تعداد کو بھی سماج سے ختم کر دیں گے۔ ہر بھیک مانگنے والے کو آپ یہ کہیے کہ آپ زکوٰۃ سینٹر جائیے، مسجد سے باہر بیٹھنے والی خطار کو آپ کہیے کہ آپ زکوٰۃ سینٹر جائیے۔ اس طریقے سے ہمارے سماج پر لگا ہوا یہ بھیک منگی کا کلنک بھی دور ہو جائے گا، اور اس میں سے جو لوگ ڈھونگی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو لوگ حقدار ہیں، خوددار ہیں، جن لوگوں کو حقیقت میں اس کی ضرورت ہے، وہ ان کا حق ان کو پہنچ جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے عذاب سے میں اور آپ بچ جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مواسات کے مد میں سے 20% وہ تمام خواتین، معذور مرد و خواتین کو جو گھروں میں فریش ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، تا حیات ان کے لیے وظیفہ جاری کیا جائے۔ زکوٰۃ کے مد میں سے ان کا وہ حق ہے، 20% ہم یہ مختص کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا تا حیات وظیفہ آن لائن بینکنگ سسٹم کے ذریعے وہ ٹرانسفر ہو جائے۔ 5% ہم ایسے ایمرجنسی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، بارش کی طوفانی بارش میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہو، یا پھر زلزلہ آ گیا ہو، یا آگ لگ گئی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں۔ 10% ہم ایڈمن ایکسپنسز کے لیے، جو ہمارے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کام کے لیے جو ذمہ داری سے آگے بڑھ کر اپنا پورا وقت لگانے والے ہیں، ان کے لیے، اور پھر باقی اور اسٹیشنری وغیرہ کا جو خرچ ہے وہ زکوٰۃ کے مد میں سے